بچے تھے دو ہستیاں، ایک تھے رسول کریم کے صحابہ اور ایک تھے حضور کی اہل بیت، جن کی محبتوں سے ہمارے سینے ٹھنڈے تھے، اور ظالموں نے ظلم یہ کیا، ہمیں ان محبتوں سے بھی محروم کر دیا۔ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق افضل تھے کہ حضرت علی افضل، اس بات پر لڑ رہے ہیں۔ اس بات پر جب بغداد کی تباہی آئی تھی تو وہاں علماء کس بات پہ لڑ رہے تھے؟ کوا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ادھر سے حملہ ہو رہا ہے فوجوں کا، اور بغداد میں اندر علماء آپس میں یہ مناظرے کر رہے ہیں۔ یہ علماء نہیں ہوتے جو مناظرے ایسے کرتے ہیں، یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو رزق کمانے کے لیے اللہ کی آیتیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ علماء حق تو اپنی خدمت سر انجام دیتے رہتے ہیں، وہ تو دین بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمارا یہی المیہ آج پھر سے کھڑا ہو گیا۔ کون افضل ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے، اے کہ نشناسی غفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال کہتا تو اس دندے میں پڑ گیا ہے کہ ابو بکر افضل تھے کہ علی افضل تھے، ہوشیار ہو، یہ دشمنوں کی ڈالی ہوئی سازش ہے تیرے ذہن میں۔ ہم جھگڑے میں پڑ گئے، ہمارا تعلق حضور کی اہل بیت سے بھی کمزور، صحابہ سے بھی کمزور۔ آج ہمارے پاس ایمان کی دولت لٹ رہی ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، نعرے لگانا، سبحان اللہ، بابا، سب باتیں بڑی پسند ہیں، لیکن یار امن کے زمانے کے حالات اور ہوتے ہیں، جنگ کے زمانے کے حالات اور ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک جنگ میں پڑ گئے، وہ جنگ کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، وہ جنگ ہے یہ جو ہماری مسلمانوں کے اندر لگائی جا رہی ہے، ایمان اور کفر کی جنگ ہو گئی شروع۔ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی آگ کی چنگیاری لے کر اپنی ہتھیلی پر پھر رہا ہو، نہ اسے اٹھا سکے نہ پھینک سکے۔ اس وقت اتنا بچانا مشکل ہو گیا ہے ایمان۔ آقا نے فرمایا وقت آئے گا جب بندہ شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو گیا ہوگا، صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو گیا ہوگا۔ یعنی کیسے ہو گیا ہوگا کافر؟ یہ تو نہیں کہ ہم بت کو سجدہ شروع کر دیں گے، یہ ہے مسئلہ کہ ہم سے ایمان ایسے چھین لیا جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم مسلمان سمجھ رہے ہوں گے، اندر سے مسلمان نہیں رہے ہوں گے۔ ہمارا رشتہ رب سے ٹوٹا، ہمارا رشتہ مصطفیٰ کریم سے ٹوٹا، ہمارا رشتہ صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے بھی توڑنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، ایک مثال ابھی دے رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق اور حضرت علی دونوں حضور کی قبر انور پر جا رہے تھے۔ اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا، کہاں جا رہے تھے؟ حضور کی قبر انور پر۔ نبی کریم کے وصال کے 6 دن بعد، ابھی حضور کی وفات ہوئی، وصال ہوا، 6 دن بعد کی بات ہے۔ روایت کہتی ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جاء ابو بکر و عمر یزوران قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ ب6 ایام۔ فرمایا ابو بکر اور علی دونوں حضور کی وصال کے 6 دن بعد حضور کی قبر کی زیارت کے لیے آئے۔ اب حضور کی قبر انور کہاں ہے؟ کمرے کے اندر، حجرے کے اندر، جس گھر میں سرکار رہتے تھے اسی گھر کے اندر اب حضور کی قبر انور ہے۔ جب قبر کے وہ جو کمرہ تھا اس کے دروازے میں پہنچے نا، دروازے میں، تو حضرت علی رک گئے اور رک کے کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے، تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، لفظ پہ غور کرنا، تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ آگے بڑھیے۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ حضور کے وصال کے 6 دن بعد کی۔ میرے لفظوں پر توجہ رہے آپ کی، حضور کے وصال کے 6 دن بعد کی۔ 6 دن کے بعد حضرت علی ابو بکر کو کیا کہتے ہیں؟ اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ آگے بڑھیے۔ اب مجھے بتائیں، جو یہ کہتا ہے کہ علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کو خلیفہ ہی نہیں مانا تھا، وہ کدھر جائے گا؟
ابو بکر کو خلیفہ ہی نہیں مانا تھا اور ہمارے ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ علی کو ضد تھی ابو بکر کو خلیفہ. اور 6 دن کے بعد کی بات سنا رہا ہوں, 6 دن کی, 6 مہینے تو دور پڑے. 6 دن کے بعد علی کیا کہتے ہیں, تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ آگے بڑھیے. آپ اتنی عزت علی کر رہے ہیں کس کی, ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی یہ بات سن کر آگے سے جواب دیتے ہیں. جواب کیا ہے, ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ, اور میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں جس کے بارے میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا. علی نے کہا آپ آگے بڑھیے. ابو بکر نے کیا کہا, اور نے کہا اس کے آگے کیسے بڑھ جاؤں, یعنی علی تجھ سے آگے میں کیسے چلا جاؤں, میں نے رسول خدا کو تیرے بارے میں یہ فرماتے سنا ہے. کیا فرماتے سنا ہے؟ کوئی بات ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ میں نے حضور کو سنا, تیرے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا تھا. اب جب میں حضور کا ارشاد سن چکا ہوں, اب میں اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ علی تجھ سے آگے قدم بڑھاؤں. ابو بکر علی سے آگے قدم بڑھانا نہیں چاہتے, علی ابو بکر سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہتے. علی کہتے ہیں آپ آگے قدم رکھیں, ابو بکر کہتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا. اور ان کی محبت دیکھ, اپنی نفرت دیکھ, ان کا رشتہ دیکھ اور اپنی بغض اپنے کو دیکھ, کیا سوچ رہا ہے تو ان کے بارے میں. علی اور ابو بکر ایک دوسرے سے آگے قدم نہیں رکھنا چاہ رہے. اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا انہوں نے کہا. ابو بکر صدیق نے جواب کیا دیا. یہ جواب سننے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی بات دوبارہ غور کرنی پڑے گی. یہ بات کہاں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, حضور کی قبر انور جس کمرے میں ہے اس کے دروازے میں حضور کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر علی ابو بکر کو یہ کہتے ہیں اور ابو بکر آگے سے سنا رہے ہیں فرمانے رسول. کس کی قبر انور ہے یہ, اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس سے بڑا رب کا کوئی محبوب اس پوری کائنات میں نہیں. اللہ کا سب سے بڑا محبوب, سب سے بڑا. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. میں نے یہاں سے ایک جملہ لینا ہے آپ کے لیے, تب آپ کو سمجھ آئے گی ابو بکر قبر کے قدموں میں کھڑے ہو کے کیا رہے. وہ تب پتا چلے گا جب یہ پچھلی بات آپ سمجھ لیں گے. محمد عربی سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کوئی محبوب ہے. یا پچھلے نبی اگر تمنا کرتے تھے کہ ہم محمد کے امتی بن جائیں تو کیا سوچ کر کرتے تھے؟ کون سا مرتبہ نہیں تھا ان کے پاس, کون سی شانیں نہیں تھی. عاشق تھے حضور کے بن دیکھے. سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر کہا کرتے تھے لوگوں میرا جو محبوب ہے نا اس کی زلفیں اس کے کانٹوں پہ پڑتی ہیں, اس کی آنکھیں ایسی ہیں سرما نہیں ڈالا ہوتا پھر بھی لگتا ہے سرما ڈالا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کا وہ محبوب کہاں ہے, فرمانے لگے ابھی پیدا نہیں ہوا, آخری زمانے میں آئے. پچھلے نبی محمد کی محبت کے ترانے گا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ جانتے تھے اللہ کا سب سے بڑا محبوب یہ. آدم کا پہلا سبق ہی تو یہی تھا. آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا ہے یا محمد کیف عرفت محمد, یا آدم کیف عرفت محمد, اے آدم بتا تو نے محمد کو کیسے پہچانا ہے نا, تو نے کیسے پہچانا. واسطہ جو دیا تھا اللہ کی بارگاہ میں مجھے محمد کا صدقہ معاف کر دے, اللہ نے معافی کی بات ایک طرف رکھی, پہلے سوال کیا بتا تو محمد کو جانتا کیسے ہے, مجھے تو واسطہ دے رہا ہے اس کا, کیسے جانتا ہے محمد کو, کیف عرفت محمد, تو نے جانا کیسے. کیا جواب دیا آدم علیہ السلام, اور نے کہا لِأَنَّكَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُّوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى كَوَاكِبِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ. اور نے کہا مولا جب تو نے مجھے بنایا نا اپنے دست قدرت سے اور مجھ میں پھونکی اپنی روح, میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرش کے ستونوں پہ جب دیکھا نا تو میں سمجھ گیا. اور رب تو بڑا ایک لفظ پہ توجہ سے سنیے گا تب مجھے میں سمجھا سکوں گا قبر کے قدموں میں کھڑے ہو کے
ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں وہ سمجھانے کے لیے یہ بات مجھے بتانا ضروری. اب آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عرفتو انک لم تزل اسمک الا احب الخلق الیک. پروردگارا میں نے سمجھ گیا کہ یہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے نا, یہ تجھے ساری خدائی میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. سبحان اللہ. ساری خدائی میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. پروردگار نے کہا صدقت یا آدم, آدم تو نے سچ کہا, انہ احب الخلق الیہ, بے شک یہ مجھے ساری خدائی میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. رب سے یہ آدم کی بات کب ہو رہی ہے یہ نہ دیکھنا. آدم نے کب دیکھا ہے کلمہ لکھا ہوا؟ آدم کہتے ہیں مولا جب تو نے مجھے بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی, میں نے سر اٹھایا تو عرش کے ستون پر لکھا دیکھا. ایسے کہ وہ اسی وقت کی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے آدم جس وقت پیدا ہوئے, پیدائش کے بعد پہلا کام آدم کا یہ تھا کہ جب آنکھ کھلی تو نظر نے دیکھا اللہ کے ساتھ محمد کا نام جڑا ہوا تھا. یہ آدم کی پہلی نظر تھی, آدم کا پہلا نظارہ تھا. اور آدم کو سمجھ میں آنے والی پہلی بات کیا تھی؟ آدم نے کہا میں سمجھ گیا کہ یہ تجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے. اس کا مطلب ہے آدم کے ذہن میں سب سے پہلی سمجھ یہ آئی کہ مصطفیٰ سے بڑا اللہ کا محبوب ہے ہی کوئی نہیں. آدم کی پہلی نظر نے دیکھا ہے محمد کا نام. آدم کے ذہن میں پہلی سمجھ آئی ہے کہ محمد اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو کوئی پیارا نہیں ہے. پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. دیکھو اب قبر انور کے قدموں میں کھڑے ہو کر, حضور کی قبر انور کے قدموں میں کھڑے ہو گئے, ابو بکر نے کیا کہہ دیا؟ ابو بکر نے کہا, حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ آگے چلے میں پیچھے آتا ہوں. ہوتا ہے نا, تو پیچھے جو چلے گا ظاہر ہے اگلے کی کانٹ اس کی طرف ہوگی, آگے جو جا رہا ہو اس کی پشت پچھلے کی طرف ہوتی ہے. اور ابو بکر علی کو پیچھا نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. ماں کنت لأتقدم رجلا, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. سمعت رسول اللہ یقول فیہ, جس کے بارے میں نے رسول خدا کو سنا ہے یہ فرما رہے تھے. رسول خدا کہاں ہیں؟ 7 کمرے میں قبر انور میں. ان کو میں نے سنا ہے کیا کہا؟ آقا نے فرمایا تھا علی منی کا منزلتی من ربی, او علی مجھے اتنا پیارا ہے جتنا میں محمد اپنے رب کو پیارا ہوں. علی مجھے اتنا پیارا ہے. کس نے فرمایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. علی مجھے اتنا پیارا ہے جتنا میں محمد اپنے رب کو پیارا ہوں. اب ذرا سوچو, محمد سے بڑھ کے تو رب کو پیارا ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے علی سے بڑھ کے محمد کو پیارا کوئی نہیں, سب سے بڑھ کر. تو ابو بکر صدیق یہی تو کہہ رہے ہیں, علی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر پیار تجھ سے ہے, میں تیرے آگے کیسے چل سکتا ہوں, میں کیسے آگے چل سکتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر تو نے تو یہ بات کہی ہے, اب مجھ سے بھی سن. ماں کنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول فیہ, اور میں نے بھی حضور سے ایک فرمان تیرے بارے میں سن رکھا ہے, تیرے بارے میں سن رکھا ہے. آقا نے فرمایا تھا میں نے جس جس کو دین بتایا ہے, جس جس کو دعوت دی ہے, ہر ایک نے ماننے سے پہلے کچھ جھجک کا مظاہرہ کیا ہے. ہر ایک نے ایک مرتبہ مجھے جھٹلایا ہے پھر مانا ہے. ابو بکر واحد وہ ہے جس کو جب میں نے محمد نے کہا کہ میں رسول ہوں, اس نے کہا بلا شبہ آپ رسول ہیں. اس نے میری تصدیق ہی کی ہے, مجھے کبھی جھٹلایا نہیں ہے. ابو بکر جس کے بارے میں محمد عربی کا یہ فرمان ہے, بتا میں اس کو کاٹ کر کے کیسے چل سکتا ہوں. وہ علی ابو بکر سے آگے نہیں جاتے, ابو بکر علی سے آگے نہیں جاتے. ان کی محبتیں دیکھ. پھر ہوا کیا؟ روایت کہتی ہے یہ سن کر اب ہاتھا پہ جانے ہی ابو بکر صدیق نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, کہا چل پھر دونوں کٹھے چلتے ہیں. وہ دونوں ہاتھ پکڑ
پکڑ کے اکٹھے چل رہے ہیں اور تو ان کے ہاتھوں کو توڑوانا چاہ رہا ہے، تو ان میں نفرت بنا بتا رہا ہے، تو بتا رہا ہے ابو بکر صدیق سے علی ناراض تھے، تو بتا رہا ہے ابو بکر نے یہ ظلم کر دیا، تجھے پتا نہیں ہے علی کو ابو بکر سے محبت کتنی تھی، چونکہ تو جانتا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں۔ اچھا